یہ دو چیزیں پریشان کرتی ہیں انسان کو، اور ہمیشہ سے بیچارہ انسان دو باتوں سے پریشان ہے۔ کون سی بات ہے؟ پسندیدہ جدا ہو گیا، ناپسندیدہ موجود ہو گیا۔ اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کی اصلاح کر لو، جو جدا ہوا وہ جدا ہی ہونا تھا، اور جو ہو گیا وہ ہونا ہی تھا، تب 20 دن آ جائے گا۔ 20 دن جو ہے وہ ایک فارم ہے اپنی ریہیبلیٹیشن کی۔ اس میں دو کام یہ کرنے چاہیے، اب گنتی کی بات بتا رہا ہوں۔ جانے والے کو ریکال نہ کرو، ریکال لفظ ہے۔ اچھا، آنے والے کو ایلیمینیٹ نہ کرو، جو موجود ہے اس کو رہنے دو، یہ لم ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے لم۔ اچھا، اسے کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ 20 دن کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری چیز بڑی سخت ہے، وہ یہ ہے کہ مایا کی محبت سے گریز کرو۔ یہ بھی آسان لفظ ہو گیا۔ اب مایا بمانی ویلتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کام شاستر سے گریز کرو۔ کام کا لفظ ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات جو ہیں، جنسیات کے جذبات کو اپنے ضابطۂ اختیار میں رکھیں۔ آپ یوں کہو کہ سینسول گریٹیفیکیشن آف باڈی کو گریز کرو، کنٹرول کرو۔ تسکین وجود سے بچو۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تسکین وجود جو ہے کھانے میں ہو، سونے میں ہو، جنسیات میں ہو، لذت میں ہو، خواہشات میں ہو، ادھر ادھر واقعات میں ہو، جو حیوانیات میں ہو، یہ ساری چیزیں۔ اب ہو یا پیس ودن کا فارمولہ بن گیا۔ کیا فارمولہ بنا؟ کہ پسندیدہ کی جدائی قبول کر۔ پیس ودن ہو رہا ہے۔ اچھا، کیا ہے کہ پسندیدہ اگر حاصل نہ ہو جائے زندگی تو قبول کرو۔ ناپسندیدہ سفر کرنا پڑ جائے کبھی تو زیادہ شدت اختیار نہ کرو ناپسندیدگی کا۔ کبھی اس گلی سے گزرنا پڑ گیا تو گزر جا۔ ناپسندیدہ انسان آگے بیٹھ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، کبھی آپ کے مڈیر پر کوا بولے، کبھی طوطا بولے، بولنے دو، دونوں اچھے لوگ ہیں۔ یہ جو بھی بولے سو بولے۔ پسندیدہ کی جدائی گوارا کرو، ناپسندیدہ کا وصال گوارا کرو۔ محبت دولت سے نکال دو من کی چاہ، اور اپنے جسم کی تسکین وجود سے گریز کرو، اوور ایٹنگ سے گریز کرو، اوور سلیپنگ سے گریز کرو، اور کھانا اور وجود کے درمیان جو لذات کی بات ہے، نمائش کی بات سے گریز کرو، آرائش کی بات سے گریز کرو، علائش کی بات سے گریز کرو، جتنا بھی ہے اسے گریز کرو، اور پھر آپ کے اندر پیس ودن ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے اندر اشانتی آنی شروع ہو جائے گی۔ بس اس کو نکال دو۔ تو دولت اگر بہت ہم دو چیزیں آپ بتانی ہے، دو چیزیں یہ ہے، دولت نکال دو، تسکین وجود نکال دو۔ دولت کی محبت، تسکین وجود، اپنے وجود کی لذت اندوزیاں نکال دو۔ یہ تو لفظ ٹھیک ہے، جو اس میں لذت کا شعبہ ہے نکال دو، تو پھر آپ کے اندر تسکین آ جائے گی، سکون۔ اور اس میں اگر ذکر آ جائے اب بلند کا تو وہ خود بخود سکون کا فارمولہ آ جاتا ہے۔ محبت آ جائے فارمولہ آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی خود ہی آ کے داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کا مہربانی جاتا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کام کر کے دیکھو تو انشاءاللہ سکون آ جائے گا۔ پیس ودن کی بات ہو رہی ہے۔ رہ گیا وداؤٹ، وہ ہم کہیں گے ان لوگوں کو وہ جنگ بند کرو، ایران عراق کو کہا ہے آج دونوں کو بند کر دو، ورنہ دونوں ظالم گنے جاؤ گے۔ کیا گنے جاؤ گے تاریخ میں؟ دونوں کا نام ظالموں میں لکھا جائے گا، عنقریب لکھا جائے گا۔ دونوں جھوٹے، دونوں ظالم۔
وجود بھی جو انسان کا وجود ہے وہ مجروح ہو رہا ہے، اور اس میں اگر انسان ہی زخمی ہو رہا ہے تو تمہارے کیا بندے میں ابلاغ کیا تھے، فقیری کیا تھے، امامت کیا، دریجی کیا، جب انسان ہی زخمی ہو رہا ہے. اس لیے آئین ممکن ہے دونوں کا نام جو ہے غلط لکھا جائے، ان دونوں کو کہہ دو کہ جنگ بند کر دے. یہ پیس وداؤٹ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے بادشاہ السلام علیکم کو بھی کہہ دیں گے، کیا کہہ دیں گے؟ پیس وداؤٹ لوگ مانگ رہے ہیں تو پیس وداؤٹ ہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے. بارڈر محفوظ ہوں، شہر محفوظ ہوں، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، رقبی علاق زائد ہوں، اور کوئی ایسے فارمولہ توڑ کے جو ہے نا گھروں میں داخل نہ ہو جائے. گھروں میں ان انوائٹڈ کوئی داخل نہ ہو جائے تو گھر محفوظ ہے، پر گھر کی یہ عزت ہے قائم. ان انوائٹڈ کوئی نہ آ جائے گھر کے اندر، یعنی کہ بلائے ناگہانی نہ آئے، گھر محفوظ ہے. پیس وداؤٹ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے ملک میں کوئی چیز جو ہے آپ کی مرضی کے بغیر نہ ہو. چنگ تو ویسے پیس جو ہے یہ ہوتا ایسی یکسی ہے، ڈریم ہے. کہتے ہیں پیس جنگوں کے انٹرول کا نام ہے، دو جنگ کے درمیان انٹرول، اور انٹرول ہمیشہ رہ نہیں سکتا. کہتے یہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دو جنگوں کے درمیان انٹرول ہے، اور انٹرول ہمیشہ نہیں رہتا. اس لیے سب سے بڑا پیس جو وداؤٹ ہے وہ جنگ کی تیاری ہے. اللہ کے نام کی تیاری کرو. کسی کے ساتھ ہو جائے، بہرحال پیس بھی دن تو آپ کو ملا نا، آپ کر لو گے نا. جو قریب ہے اسے دور نہ کرو، جو دور ہے اسے پکارو نا. ایک تو نصرت کر لو نا. کیا کہا؟ جو قریب ہے اسے دور نہ کرو، اور جو دور ہے اسے پکارو. پیس بھی دن آگے